آئے کاش میں دنیاوی زندگی میں پیغمبر کی سنت کو اپنا لیتا. یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا. کیا مطلب یا ویلتا؟ ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، ہائے ابا جی، ہائے اماں جی. قرآن کہتا ہے نہ ابے نیڑے آونا ہے، نہ اماں نیڑے آونا ہے، نہ بیوی نیڑے آونا ہے، نہ اولاد نیڑے آونا ہے، نہ دیاں نیڑے آونا ہے، نہ پترا نیڑے آونا ہے. جدے کول جائے گا ایک نیکی لئی تے او بھی آکھے گا نفسی نفسی. ہائے میری جان، ہائے میری جان، تو اپنیاں نیکیاں مینوں دے دے. بیوی او جدے واسطے سارا کچھ کردا رہیا، نہ حلال ویکھے اس نہ حرام، پیسہ کٹھا کردا رہیا اولاد لئی، ماں باپ لئی، بیوی بچیاں لئی. قرآن کہندا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کوئی کسی دا بار نہیں چکے گا، اپنی ہلاکت کا اعلان کرے گا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا الخلیلا. ہائے کاش میں فلان اپنا یار نہ بنا دو، میں فلان اپنا دوست نہ بناتا، میں اسے اپنا یار نہ بناتا، میں او دے نال بیٹھک نہ بناندا، میں او دے نال دوستی نہ بناندا، میں او دے نال تعلق نہ بناندا، میں او دے نال رشتے ناتے نہ بناندا. ہائے کاش میں اپنا قبلہ درست کر لیندا. ہائے کاش میں اپنی راہ سدھی کر لیندا. ہائے کاش لقد اضلنی. قرآن پہلے بتا رہا اینج ہونا جے. لقد اضلنی، قسمیں کھا کھا کے کہے گا مینوں تے گمراہ کیتا ہے تے میرے اس یار نے کیتا ہے. مینوں گمراہ کر گیا تے یار کر گیا. کیڑا یار؟ جڑا شیطانی شکل چ میرے نال سی، جڑا انسانی شکل چ میرے نال سی، او مینوں لے دے گیا. او مینوں لے کے جاندا سی دوسرے کماں اُتے، مینوں میلیاں تے لے کے جاوے، مینوں ڈانس دیاں محفلاں تے لے کے جاوے، مینوں باراں چ لے کے جاوے، شراب دیاں محفلاں چ لے کے جاوے، زنا دے اڈیاں تے لے کے جاوے، مینوں جوے دے اڈیاں تے لے کے جاوے. بازاراں وچ جائیے تے خوشیاں منائیے، بویے تے کھائیے تے پیویے تے خوشیاں مناویے. میں قرآن والے پاسے آیا نہیں، میں دین والے پاسے نہیں آیا، میں محمد دی سنت والے پاسے نہیں آیا. میں نہیں آئی، میں اپنے خامند نو راضی کرنے چ لگی رہی، میں اولاد دی جمع پونجی بنانے چ لگی رہی، میں اپنیاں ننداں تے اپنیاں دیرا بناونیاں تے جٹھانیاں نو راضی کرنے چ لگی رہی، میں اپنی دولت تے اپنے میک اپ تے اپنے بناؤ سنگار چ لگی رہی. ہائے کاش میں دنیا دے اتے قرآن نال بھی تعلق بنا لیندی، میں دنیا دے اتے محمد دی شان دی سنت نال بھی تعلق بنا لیندی. اللہ فرماندا ہے اتے قسماں چا چا کے آکھن گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. بعد اذ جاءنی، اے گل نہیں کہ میری زندگی چ قرآن کوئی نہیں سی. قرآن تے آ گیا سی، قرآن تے آ گیا سی، ساڈے گھر وچ وی سی. اساں اتے غلاف چاڑ کے تے چھتیر تے رکھ دیتا، اساں غلاف چاڑ کے تے اتے رکھ دیتا. جدوں چوری ہونی لا کے سیر اتے رکھنا، دس تا نہیں چوری کیتی، نیا دیونا ہوندا تے لیا کے رکھ لیندے. اساں اپنیاں اولاداں نو ایم اے کرائے، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنٹسٹ بنایا، لائر بنایا، وکیل بنایا، جج بنایا، بزنس مین تا بنایا، لیکن اساں قرآن دی تعلیمات نہیں دلوائی. ہائے کاش ادو فیصلے چنگے ہو جاندے. کان الشیطان للانسان خذولا.
کان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ فرماندا ہے میرا بندہ میں تیری زندگی وچ پیا دسنا ہوں، کان الشیطان للانسان خذولا، کان الشیطان للانسان خذولا۔ شیطان نے انسان نو ذلیل کرواون دیاں قسماں کھادیاں نے۔ ایسا کیا اللہ اج میں لانتیاں، کل بڑے بڑے مولوی لانتی لے کے آواں گا اپنے نال، بڑے بڑے تاجر لانتی لے کے آواں گا، بڑے بڑے وکیل لانتی، بڑے بڑے بزنس مین لانتی، بڑے بڑے سردار لانتی، بڑیاں بڑیاں قوماں لے لانتی، بڑے بڑے چودھری لانتی لے کے آواں گا۔ اس قسماں چاہیاں نے لوگو، کان شیطان للانسان خذولا۔ اللہ فرماندا ہے اج موقع ہے تیرے کول میرا بندہ، اپنے آپ نو درست کر، کل قیامت والے دیاڑے حتی اذا جاءنا قال یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ قیامت والے دیاڑے اللہ کہندا میں آمنے سامنے کراں گا دوواں یاراں نو، ہاں ہاں ایسے بھی ہوگا، آمنے سامنے کراں گا، جدوں ایک دوجے نو ویکھن گے اپنے عملاں نو بھی ویکھن گے۔ قرآن کہندا ہے اس وقت کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ او میرا دنیا تے بنن والا یار، او شیطان او میرا یار بنن والا، بڑا بدبخت ہے تو، کاش تیرے تے میرے درمیان بینی و بینک، بینی و بینک میرے تے تیرے درمیان بعد المشرقین، مشرق تے مغرب دا فاصلہ ہوندا، میں تینوں ملے ہی کوئی نہ ہوندا، تو مینوں ویکھیا ہی کوئی نہ ہوندا، میں تینوں ویکھیا ہی کیوں نہ کوئی نہ ہوندا۔ فبئس القرین، جتنے بھی دوست نے سب تو بدبخت گندا دوست تو ہے میرا۔ کان شیطان للانسان خذولا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا۔ اگلی بات سنو، جدوں ہاتھ چبائے گا انگلیاں تک چبا لے گا، افسوس کرے گا، پٹے گا، اپنی ہلاکت تے بربادی تے افسوس کرے گا۔ اللہ فرماندے ہیں قال الرسول، پھر میں بلاواں گا نبیاں دے سردار نو، اور سن دیو پہ کوئی نہ، پھر میں بلاواں گا۔ اج نبی دا نام سن کے انگوٹھے چومنے تے سوکھے نے، سوکھے نال سگڑ بھی لایا نال انگوٹھے بھی چومے، ہیں شراب بھی پی لئی انگوٹھے بھی چوم لے، دودھ چ پانی بھی پیا پایا تے انگوٹھے بھی چوم لے، ہے کہ ہنگالا پایا جی ہنگالا، ملاوٹ بھی کیتی تے انگوٹھے بھی چوم لے، قسمہ چوک کے سودے ویچے انگوٹھے بھی چوم لے، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ سچ بھی پیا ماریا تے آکھیا صدقے یا رسول اللہ، صدقے نبی دی سنت منڈوا کے نالی بھی سٹنی تے آکھنا ہے صدقے یا رسول اللہ۔ فرماندا قال الرسول، توجہ ہے جی، قال الرسول، جی جی اللہ فرماتا ہے میں بلاؤں گا اپنے رسول کو، میں کہوں گا میرا پیغمبر آتا صحیح، تیری قوم دے اے لوگ ظالم، تیری قوم دے اے جہنمی لوگ، تیری قوم دے بد نصیب تے بدبخت لوگ، دس ذرا انہاں اج دے دن ہلاکت تے بربادی دا انہاں واسطے کیوں بنیا؟ کیوں بنیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ مولوی ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟
اج جو کچھ بھی ہوندا ہے مولویاں تے پا دیندے نے تو دس میرا پیغمبر کون ذمہ دار ہے اج دس تا صحیح قال الرسول اللہ فرماندا ہے میں اپنے رسول نو بلاونا ہے تے میرا رسول آکھے گا قال الرسول آکھن گے رسول یا رب اے میرے پروردگار ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیتا تے تیری رحمت نے انہاں دا بوا چھوڑ دیتا نتیجہ کی نکلے گا لمبی چوڑی نہیں لمبی چوڑی انج بھی کیتا انج بھی کیتا انج بھی کیتا انج بھی کیتا نہیں مختصر ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ میری قوم نے قرآن نو مذاق بنا لیا کی بنا لیا بولو میری قوم نے قرآن نو مذاق بنا لیا اینا قرآن چھوڑ دیتا تے تیری رحمت نے نہ دا بوا چھوڑ دیتا قرآن اے چھوڑ گئے رحمت نہ دا بوا چھوڑ دے یاد رکھیو جدو بندہ قرآن چھڑ دے وے برکت اٹھ گئی رحمت اٹھ گئی شفاواں اٹھ گئیاں سکون اٹھ گیا راحت اٹھ گئی اولاد دی فرما برداری اٹھ گئی رشتیاں دا اخلاص اٹھ گیا ہون جسم تے ہے نے شفا کوئی نہیں بستر تے ہے نے سکون کوئی نہیں مکان تے ہے نے پر نہ وچ چین کوئی نہیں پیسہ ہے برکت کوئی نہیں کاروبار ہے برکت کوئی نہیں رشتے نے اخلاص کوئی نہیں ہر چیز کھوکھلی ہو گئی اللہ فرماندا ہے میں اعلان کیتا ہویا ہے فَإِنَّ لَهُ معیشتاً زَنْکا میں تواڈی معیشت برباد کر دیواں گا کدوں جدوں تساں قرآن پسے پشت پا لیا یعنی قرآن کی تعلیم پہ کتنا زور دیا اللہ نے قرآن کی تعلیم پر کتنا زور دیا من آرز عن ذکری جس نے میرے قرآن کو پسے پشت ڈالا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ یوم نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ دنیا تے ذلیل کرانگا ہی کرانگا قیامت دے دیاڑے انیاں کر کے اٹھاواں گا پھر بندہ کہے گا ربا قد کنت بصیرا میں تو دیکھا کرتا تھا مجھے کیوں اندھا کیا اللہ فرمائے گا جی میں تو میرے قرآن نو کلا چھڑیا اج اساں تینو کلا چھڑیا کتنی اہمیت ہے اللہ کے قرآن کی اس کتاب کو چھوڑ دیا اس کو قرآن کے طالب علم بننے سے انکار کر دیا بوڑھے ہو پھر بھی قرآن کے طالب علم بن جاؤ جوان ہو پھر بھی قرآن کے طالب علم بن جاؤ صاحب اولاد ہو اولاد کو قرآن کا طالب علم بناؤ حدیث میں آتا ہے قرآن کا طالب علم جس دسترخوان پہ بیٹھ جائے اللہ اس پہ برکتیں نازل کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے جس محلے میں قرآن پڑھایا جائے اللہ اس محلے سے نحوستیں اٹھا لیتا ہے جس گھر چ حافظ قرآن ہوئے اور دسو تو صحیح کیمسٹری فزکس بایو انگلش میتھ پڑھ پڑھ کے بندہ اخیری کر گیا ایک روپیہ بھی نہیں جے لبدا قیامت دے دیاڑے تے جس قرآن حفظ کیتا اللہ دے نبی کہ اللہ حافظ نو اٹھائے گا 70,000 جنت دے لباس پوائے گا او دے سر اتے جنت دا تاج رکھے گا اتنا روشن کہ سورج دیاں لاٹاں بھی مدم ہو جان او دے ماں پیو نو اٹھائے گا تے او دے سر تے بھی تاج سجائے گا تے حافظ نو اللہ کہے گا پڑھدا جا تے درجیاں دیاں سیڑیاں چڑھدا جا
جتھے والناس دی سینے اوتھے تیرا مقام ہے۔ اے تیری برادری دے 10 بندے، ایک روایت چاندہ 40 بندے او نے جنہ شرک نہیں کیتا لیکن گناہاں دی وجہ تو جہنم وچ جان والے نے۔ او حافظ قرآن، او حافظ قرآن اینا 40 بندیاں دے، اینا 40 عورتاں تے مرداں دے سیراں تے جدے جدے سر تے ہاتھ تو رکھ دی جاویں، میں اللہ بغیر حساب تو جنت تے داخلہ دے جا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، بول دے نے استاد دے سر تے تاج، تیسرے بندے دے سر تے بھی تاج، اے نہ اے دی اولاد تے نہ اس پڑھایا، اے کون ہے؟ اے اوے جنے دے اتے اپنا مال خرچ کیتا، اے دی تعلیم اتے، اے دے سر تے بھی تاج۔ ایک اور بندے دے سر تے بھی تاج، اینے تے مال بھی خرچ نہیں کیتا، مال ہے ہی کوئی نہیں سی خرچ کی کردہ، اے کون ہے؟ اے او نگران ہے جیڑا اونا راواں دے پیرے دیندہ ہوندہ سی، جدے اتوں قرآن دے طالب علم لنگ دے سنتے آندے سے۔ سبحان او ہے کہ نہیں؟ تے قرآن دی تعلیم پڑھنا لا تے قرآن دا ترجمہ سکھانا لا سو جائے۔ حدیث چاہندہ ہے دوجے پاسے بندہ نفل نیت لے، ساری رات نفل پڑھ دی رہ گئی بی بی، تے دوسرے پاسے قرآن دی حافظ تے قرآن دی ترجمہ سکھانا لی بچی ستی پئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے او سونا لی نفل پڑھن والی تو زیادہ میں اللہ دے ہاں عزتاں والی، اے دا سونا زیادہ افضل ہے۔ جدو قرآن پڑھنا واسطے بچیاں تے بچے نکل دے نا، حدیث چاہندہ ہے کہ فرشتے انہاں دے قدمہ تھلے اپنے پار وچھاندے نے۔ کی وچھاندے نے؟ تے قرآن پڑھنا لے طالب علم بچے یا بچی دی جڑا ماں پیو عزت کردہ ہے، انہوں احترام دی نظر نال ویندا ہے، رشتہ دار انہوں احترام دی نظر نال ویندا ہے کہ ایک قرآن دی طالب علم ہے، ایک قرآن دا طالب علم ہے، اس عزت نال ویکھن دی وجہ تو بھی اللہ صدقے دا ثواب عطا فرماندا۔ کتنے بڑے اعزاز نے، وہ ہے نے کہ نہیں؟ تے جے او حافظ قرآن دی بن جائے عالم، یعنی قرآن سکھ لے تے 40 تو بڑھا کے 70 بندہ، 70 بندیاں دے سیراں تے ہاتھ رکھے تے اللہ بخش دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نہیں؟ اللہ جامعہ صفیہ تعلیم القرآن جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں پہ بچیوں کی ناظرے کی کلاس، حفظ کی کلاس، ترجمہ تفسیر دراسات دینیہ کی کلاسز، فجر سے عشاء تک ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہاں ایک خواتین کی کلاس بھی ہوتی ہے جن میں بوڑھی خواتین، یہاں اماں ہماری ہمسائی ہے، تیسری مرتبہ قرآن ختم کر رہی ہے، عمر اس کی تقریباً 60 سال سے اوپر ہے۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہم نے 43 بوڑھی عورتوں میں انعام تقسیم کیے تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا یہاں پہ۔ تو خواتین جو بوڑھی ہیں، جوان ہیں، بال بچے دار ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی اپنی کلاس انشاءاللہ کل سے ہماری کلاسز نہیں شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا جامعات کا شوال کا مہینہ، یہ جو مہینہ چڑھا ہے، یہ ہمارا تعلیمی جو ہے نا پہلا سال شروع ہوتا ہے، اس مہینے سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ تو داخلے جاری ہیں ناظرے میں، حفظ میں۔ حفظ کی بچیوں کی ہماری ترتیب یہ ہے کہ وہ بچیاں حفظ بھی کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر اور حدیث بھی پڑھتی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچی کا حفظ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور ساتھ ترجمہ تفسیر اور حدیث اور فقہی کتابیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ہم 2 چیزیں ایک ساتھ کرواتے ہیں اور اگلے 2-3 سال بچے کے بچا لیتے ہیں۔ اب جن بچیوں کی پوزیشنیں آئی ہیں وہ 7-7، 9-9، 11-11 پاروں کی حافظہ بھی ہیں، الحمدللہ وہ حافظہ بھی ہیں بچیاں، تو ان کی کلاس فجر سے عشاء تک ہوتی ہے۔
جو بچیاں ہماری سکول کالجز کی ہیں ان کی کلاسز 2:30 بجے سے 5:30 بجے تک ہوتی ہیں. ابھی ٹائم بڑھ رہا ہے تو 6 بجے تک، 3 سے 6 بجے تک، 6:30 بجے تک چلی جائیں گی. ان کی کلاسز ہوتی ہیں. جو ہماری سینئر کلاس جن کی بچیوں نے پوزیشنیں حاصل کی دراسات دینیہ میں 3 سالہ کورس مکمل کیا، پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا، ان کی حدیث کی کلاس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں اصول حدیث مشکات شریف وہ شروع کی جائے گی اس سے. اور اسی طرح باقی جو چھوٹے موٹے کورسز ہم کرواتے ہیں، ختم نبوت کا ہمارا 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے. یہ تمام کورسز اللہ کی رحمت اور فضل سے فی سبیل اللہ کرائے جاتے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے، 1 روپیہ بھی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس کتاب کی، اور اس کتاب کو ہم فری پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر شعور پیدا نہیں ہو رہا. ہمارے مدارس نہیں بھرے ہوئے، ہمارے سکول بھرے ہوئے. تو کوشش کریں اپنی بچیوں کو، وہ سکول بھی پڑھ رہی ہیں، کالج بھی پڑھ رہی ہیں، پڑھتی رہیں، ساتھ ان کو جامعات کی تعلیمات دلوائیں، اور اس کی اسناد بھی ان کو بورڈ کی سندیں ملیں گی. انشاءاللہ اگلے جلسے تک ان کی اسناد بھی آ جائیں گی بورڈ سے، اور اس میں انشاءاللہ تقسیم اسناد بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اور جس بچی نے حفظ مکمل کیا اس کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کے اندر شوق پیدا ہو ان کے لیے بھی. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سے وابستہ کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما. یا رب العالمین جتنی بچیاں قرآن و سنت سے وابستہ ہیں، جتنے بچے مغرب سے عشاء ہماری بچوں کی کلاس بھی ہوتی ہے ناظرے کی، اور ساتھ ترجمے کی کلاس مغرب سے عشاء ہوتی ہے، ان بچوں کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیوں سے نوازے. یا اللہ ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما. یا رب العالمین اس مدرسے کو اور ان جیسے تمام مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. اور جو استاد ہے بچیوں کی، اے اللہ ہر پریشانی، تکلیف، مصیبت، آزمائش سے محفوظ فرما. میں نے اس مدرسے کو اپنی والدہ کے نام سے شروع کیا تھا، اور میرے والد صاحب جب انتقال کر گئے تو ان کی بھی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ جو یہاں نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب میرے والدین اور میری بیگم کی بڑی اس میں کاوشیں ہیں، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے دوست احباب جو معاونین ہیں ہمارے ساتھ، کوئی مالی طور پر، کوئی جو ہے ہمارے ساتھ ویسے ہی جو ہے نگران ہیں، پہرے دار ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے ہیں، جس رنگ میں بھی ان کا تعلق ہے اللہ کے قرآن سے، یا اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما. یہ جتنی پڑھائیاں ہو رہی ہیں یا اللہ جو ہمارے معاونین ہیں ان کے والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. جتنے دوست یہاں موجود ہیں بالخصوص ہیرے کے لیے، یا اللہ اسے نیکی کی توفیق دے، اسے قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کی باقی بچیوں کو بھی قرآن کا حافظہ عالمہ بنا، اور اس کے گھر والوں کے لیے بڑی مبارک ہے، اس کے لیے بڑی مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ اس بچی کا پڑھنا اور اس کا حفظ مکمل کرنا اور اس کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ پڑھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اللہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس محلے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس محلے میں شاید یہ پہلی حافظہ بچی ہے، کوئی بچی حافظہ نہیں، یہ پہلی حافظہ بچی ہے اس محلے کی. تو میں سمجھتا ہوں پورے محلے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت نصیب فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.